بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا لرزہ خیز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ یہ کہانی ایک ایسے سنگدل باپ کی ہے جس نے اپنی ہی معصوم بیٹی کی افطاری میں زہر ملا دیا۔ آخر اس ظالم شخص نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ یہ جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ یہ واقعہ آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ کہانی بھارت کے ایک گاؤں کی ہے جہاں رامو نامی ایک ہندو شخص رہا کرتا تھا۔ وہ بے حد ظالم اور بے رحم تھا۔ خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ اس کا رویہ نفرت انگیز تھا۔ وہ نہ صرف مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا تھا بلکہ اسے یہ بھی گوارا نہ تھا کہ کوئی مسلمان اس کے قریب سے بھی گزرے۔ گاؤں میں کئی اور لوگ بھی ایسے تھے جو اسی تعصب کا شکار تھے۔ رامو کی ایک بیٹی تھی جس کا نام پوجا تھا۔ پوجا نہایت خوبصورت تھی مگر وہ ابھی ایک معصوم بچی تھی۔ رامو کی سخت طبیعت اور سنگ دلی کے باوجود ان کے گھر کے بالکل ساتھ ایک مسلمان خاندان آباد تھا جس کے سربراہ کا نام احمد بخش تھا۔ احمد بخش اور ان کے اہل خانہ نہایت نیک دل اور محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اگرچہ رامو کے دل میں نفرت بھری ہوئی تھی لیکن احمد بخش ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پوجا 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ وہ اور احمد بخش کی بیٹی فاطمہ ایک ہی اسکول اور ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے درمیان گہری دوستی ہو گئی تھی۔ اکثر دونوں اکٹھے اسکول جاتی تھی مگر یہ سب کچھ رامو سے چھپ کر ہوتا تھا، کیونکہ اگر اسے معلوم ہو جاتا تو وہ اپنی بیٹی کو سخت سزا دیتا۔ جب رامو اپنے کام پر چلا جاتا تب پوجا فاطمہ کے گھر چلی جاتی تھی۔ دونوں سارا دن کھیلتی اور ہنستی تھی۔ کبھی فاطمہ پوجا کے گھر آ جاتی اور کبھی پوجا فاطمہ کے گھر چلی جاتی۔ ان کے درمیان دوستی کا یہ سلسلہ دن بدن مضبوط ہوتا گیا مگر رامو کو اس بات کی خبر نہیں تھی کیونکہ اس کی بیوی نے ہمیشہ اس معاملے کو چھپائے رکھا۔ رامو کی بیوی مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر تھی اور ان سے خفیہ طور پر محبت رکھتی تھی مگر وہ اپنے شوہر کے خوف کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ پوجا کو جب بھی فاطمہ کے گھر جانے کا موقع ملتا وہ وہاں رہ کر فاطمہ کے گھر والوں کو نماز پڑھتے دیکھتی۔ اسے یہ سب دیکھ کر ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ فاطمہ نے کئی بار اس سے کہا، تم اتنی سہمی ہوئی کیوں رہتی ہو؟ اب تو تم ہمارے گھر ہو، یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن باپ کا خوف پوجا کے دل میں اس قدر رچ بس گیا تھا کہ وہ کھل کر کچھ کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ ایک دن پوجا نے فاطمہ سے پوچھا، یہ تمہارے امی ابو کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ فاطمہ مسکرا کر بولی، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جو چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ فاطمہ کی یہ خوبصورت باتیں پوجا کے دل میں اترنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں نماز کے متعلق سوچنے لگی۔ کچھ دنوں بعد اس نے اپنی ماں سے پوچھا، امی، فاطمہ کے امی ابو نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ اور ابو کیوں نہیں پڑھتے؟ ماں یہ سنتے ہی خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے جلدی سے پوجا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور سرگوشی میں کہا، بیٹی ایسے الفاظ دوبارہ مت نکالنا۔ اگر تمہارے ابو کو اس بارے میں ذرا بھی خبر ہو گئی تو ہمارا جینا حرام ہو جائے گا۔ وہ سب سے پہلے میری جان لے لیں گے اور تمہیں بھی بخشیں گے نہیں۔ یہ سن کر معصوم پوجا مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اب اس نے فاطمہ کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا۔ ایک دن جب فاطمہ نے محسوس کیا کہ پوجا کئی دنوں سے اس کے گھر نہیں آئی تو وہ خود پوجا کے گھر چلی گئی۔ اتفاق سے اس دن رامو گھر پر تھا۔ جیسے ہی اس نے فاطمہ کو اپنے گھر میں دیکھا اس کے چہرے کی سرخی مزید گہری ہو گئی۔ اس کی بیوی بھی گھبرا گئی کہ اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ رامو نے غصے سے پوچھا، ارے لڑکی، تم میرے گھر کیوں آئی ہے؟ یہاں کیا لینے آئی ہے؟ فاطمہ جانتی تھی کہ اگر اس نے سچ بتا دیا تو پوجا اور اس کی ماں کی خیر نہیں ہوگی۔ اس نے فوراً ایک بہانہ بنا لیا اور کہا، ہمارے گھر نمک ختم ہو گیا تھا، میں آپ سے نمک لینے آئی ہوں۔ رامو نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور غصے سے منہ موڑ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پوجا کی ماں نے فاطمہ سے کہا، بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تم اور پوجا سہیلیاں ہو لیکن تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ رامو کتنا سنگدل اور سخت طبیعت کا مالک ہے۔ اگر اسے تمہاری دوستی کا پتہ چل گیا تو ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے میری بیٹی پر رحم کرو اور ہمارے گھر مت آیا کرو۔
میں خود پوجا کو تمہارے گھر بھیج دیا کروں گی، بس تم یہاں مت آیا کرو۔ فاطمہ نے نرمی سے کہا، آنٹی مجھے اندازہ ہے کہ آپ فکر مند ہیں، لیکن پریشان نہ ہو، میں بھی حیران تھی کہ پوجا میرے گھر کیوں نہیں آ رہی۔ پوجا کی ماں نے آہ بھرتے ہوئے کہا، بیٹی جب اس سے نماز کا ذکر کیا تو میرا دل لرز گیا، اگر اس کے والد کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ تم بہتر ہے یہی کرو کہ اب ہمارے گھر مت آنا، اور پوجا تم یہ گھر میں باتیں نہ کیا کرو۔ پوجا کے دل میں ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہونے لگی۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ وقت فاطمہ کے گھر گزارنے لگی۔ اس کا دل وہاں سکون محسوس کرتا، لیکن رامو کو اس بات کی بھنک پڑ چکی تھی۔ ایک دن وہ غصے میں آ کر اپنی بیوی سے بولا، میں تمہیں کتنی بار منع کر چکا ہوں کہ اس لڑکی کو مسلمانوں کے گھروں میں مت جانے دیا کرو، اگر کل کو کچھ ہو گیا تو مجھ پر الزام مت لگانا۔ پوجا کی ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یہ بچیاں ایک ساتھ پڑھتی ہیں، ان کے دل صاف ہیں، تم کیوں فضول باتیں سوچ رہے ہو؟ رامو کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تمہیں پتا ہے کہ مجھے مسلمان بالکل پسند نہیں، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ پوجا کی ماں نے کوشش کی کہ رامو کو ان باتوں سے دور رکھے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن پوجا فاطمہ کے گھر گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ماں باپ نماز پڑھ رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ نماز کے بعد سب نے افطاری کی، پوجا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ فاطمہ نے مغرب کی نماز ادا کی اور مسکرا کر کہا، پوجا تم بھی میرے ساتھ نماز پڑھو۔ پوجا تو دل ہی دل میں یہی ارادہ کر چکی تھی۔ وہ خوشی خوشی وضو کر کے فاطمہ کے ساتھ نماز پڑھنے لگی۔ فاطمہ کے ماں باپ کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن پوجا کا دل اسلام کی محبت سے بھرنے لگا تھا۔ وہ جب بھی فاطمہ کو قرآن پڑھتے دیکھتی تو کہتی، مجھے بھی سیکھنا ہے۔ دھیرے دھیرے فاطمہ نے اسے قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ اب پوجا قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وقت گزرا، اسلام کے نور نے اس کے دل کو منور کر دیا۔ پوجا ایک دن بولی، فاطمہ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے گھر آیا کرو، اب میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ تم نے میری زندگی بدل دی ہے، مجھے اس ویرانی سے نکالا جہاں میں قید تھی، اب میں روشنی کی طرف بڑھ رہی ہوں، مجھے اللہ کی محبت مل چکی ہے۔ فاطمہ نے فکر مند ہو کر کہا، پوجا یہ بات کسی کو مت بتانا، میرے ماں باپ کو بھی نہیں، تمہارے والد بہت سخت ہیں، اگر انہیں پتا چلا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ پوجا نے مسکرا کر جواب دیا، فکر مت کرو، میں احتیاط کروں گی۔ ایک دن جب فاطمہ پوجا کے گھر آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ فاطمہ بولی، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، آؤ نماز ادا کر لیتے ہیں۔ پوجا نے دروازہ بند کرنے کے بجائے کہا، مجھے کسی کا ڈر نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ نماز پڑھنے لگی۔ اتفاق سے رامو اور اس کی بیوی بازار سے لوٹ آئے، اور جیسے ہی رامو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پوجا اور فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں، وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولا، میں نے کہا تھا نا کہ اسے مسلمانوں سے دور رکھو۔ وہ پوجا کو مارنے ہی والا تھا کہ اس کی ماں بیچ میں آ گئی۔ پوجا نے پرعزم لہجے میں کہا، ابا میں اسلام قبول کر چکی ہوں، آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ رامو کا غصہ اور بڑھ گیا، اس نے چیخ کر کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے، ہمارے لیے تم مر چکی ہو۔ پوجا کی ماں رو پڑی، ایسا مت کیجیے، خاندان میں بدنامی ہو جائے گی۔ لیکن رامو نے کوئی رحم نہ کھایا۔ پوجا بولی، جو ہونا تھا ہو چکا، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاروں گی۔ رامو نے گہری سانس لی اور اچانک اس کا لہجہ بدل گیا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، ٹھیک ہے رہو یہاں، میں سب بھول جاؤں گا۔ پوجا اور اس کی ماں حیران رہ گئی کہ ایک لمحے میں رامو کا رویہ کیسے بدل گیا۔ وہ شیطان صرف آدمی چپ چاپ کوئی چال چل رہا تھا۔ کچھ دن بعد رمضان آیا اور رامو نے پوجا سے کہا، بیٹی کیوں نہ ہم افطاری کا انتظام کریں، بس فاطمہ اور اس کے گھر والوں کو بلا لو۔ پوجا خوشی سے پھولے نہ سمائی، ابا آپ کا دل بدل گیا، یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ لیکن پوجا کو معلوم نہیں تھا کہ تقدیر نے ایک نیا موڑ لینا تھا، اور رامو کی خاموشی میں ایک طوفان چھپا تھا۔ پوجا خوشی خوشی فاطمہ کے گھر پہنچی۔ اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی، دل میں بے حد مسرت اور لبوں پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا، السلام علیکم، آج میں آپ سب کو کل کی افطاری کی دعوت دینے آئی ہوں۔ میرے ابا نے کہا ہے کہ آپ سب کو ہمارے گھر بلا لوں، کل کی افطاری ہمارے گھر ہوگی۔ فاطمہ اور اس کے گھر والوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، پوجا بیٹی ہمیں بہت خوشی ہوئی، واقعی یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ پھر فاطمہ کی والدہ نے محبت بھری نظروں سے پوجا کو دیکھا۔
اور ہلکے لہجے میں کہا، بیٹا ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اب جبکہ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اپنا نام بھی اسلامی رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھاؤ کہ وہ بھی اپنے نام بدل لیں۔ اسلام ایک انمول دولت ہے، اسے مکمل طور پر اپنا لو۔ پوجا نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور کہا، جی آنٹی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اس بارے میں ابا سے ضرور بات کروں گی۔ فاطمہ کی ماں نے شکریہ ادا کیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے والد کا دل نرم ہوا اور انہیں سچائی کا راستہ دکھائی دیا۔ پوجا کے دل میں ایک سکون سا تھا، وہ خوشی خوشی گھر لوٹی مگر اس بات سے بے خبر کہ اس کے والد کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ گھر پہنچتے ہی رامو نے آواز دی، بیٹی پوجا، تم اور تمہاری ماں گھر پر ہی رہو، میں بازار جا رہا ہوں افطاری کا سامان لینے۔ پوجا نے فکر مند ہو کر کہا، ابا آپ اکیلے کیسے جائیں گے؟ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ رامو نے فوراً انکار کر دیا، نہیں بیٹی میں خود چلا جاؤں گا، تم گھر پر رہو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا، مگر جیسے ہی وہ گلی کے نکڑ پر پہنچا اس کے لبوں پر ایک عجیب شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دھیرے دھیرے بڑبڑایا، اب آئے گا مزہ۔ سب سمجھ رہے تھے کہ میں بدل چکا ہوں، مگر حقیقت میں یہ سب ایک کھیل تھا۔ میں نے کافی صبر کر لیا، اب میرا وقت آیا ہے۔ وہ بازار گیا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدی، پھر ایک ایسی دکان پر جا پہنچا جہاں سے اس نے ایک شیشی میں خطرناک زہر خرید لیا۔ اس شیشی کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے خود سے کہا، آج کا دن یادگار بنے گا، ایک ایسی افطاری ہوگی جسے یہ سب کبھی نہیں بھولیں گے۔ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کملا اور پوجا افطاری کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ وہ دونوں خوشی سے کام کر رہی تھیں، لیکن رامو کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ اس نے موقع دیکھ کر وہ زہریلی دوا نکالی اور خاموشی سے شربت کے جگ میں ملا دی۔ ساتھ ہی اس نے کچھ زہر کھانے میں بھی شامل کر دیا تاکہ کوئی بھی بچ نہ سکے۔ وہ اندر سے مطمئن تھا کیونکہ اسے لگا کہ اس نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے۔ اب وہ چین سے بیٹھ کر دیکھ سکتا تھا کہ وہ سب کس طرح تڑپیں گے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ شام ہونے کو آئی تو سورج کی آخری کرنیں آسمان پر مدھم پڑنے لگی۔ پوجا اور کملا نے دسترخوان سجا دیا، کھجوریں، پھل اور مشروبات سب ترتیب سے رکھ دیے گئے۔ گھر میں ایک خوشگوار سی رونق تھی کیونکہ آج مہمان آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ پوجا خوشی خوشی دوڑتی ہوئی گئی اور دروازہ کھولا۔ فاطمہ اپنی امی اور چھوٹے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ کملا نے محبت سے ان کا استقبال کیا اور سب کو بیٹھنے کو کہا۔ فاطمہ کی ماں نے پوجا کو گلے لگایا اور کہا، بیٹی تمہاری دعوت سے بہت خوشی ہوئی، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ رامو چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی تھی مگر دل میں بے چینی بھی تھی۔ اس کی نظریں بار بار اس کھانے اور شربت پر جا رہی تھی جس میں اس نے زہر ملایا تھا۔ وہ بس اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب سب کھانے کے بعد بے ہوش ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کے دل میں جو غصہ اور نفرت تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ اذان کی آواز گونجی، سب نے بسم اللہ پڑھ کر کھجور سے روزہ کھولا، پانی پیا اور پھر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کملا نے سب کو شربت دیا۔ فاطمہ کی ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سب نے مل کر دعا کی۔ رامو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس نے خود کچھ نہیں کھایا کیونکہ وہ پہلے سب کے اثرات دیکھنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سب آرام سے باتیں کرتے رہے، کھاتے پیتے رہے، مگر کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ پوجا خوش تھی، فاطمہ بھی مسکرا رہی تھی، کملا شکر ادا کر رہی تھی کہ آج کی افطاری محبت اور بھائی چارے میں گزر رہی ہے۔ لیکن رامو کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ اچانک اسے اپنی طبیعت عجیب لگنے لگی۔ اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا مگر ہاتھ کانپنے لگا۔ وہ حیران تھا، یہ سب اسے کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر بدن کمزور ہونے لگا، سانسیں بھاری ہو گئی۔ کملا نے گھبرا کر پوچھا، رامو تم ٹھیک تو ہو؟ مگر وہ کچھ نہ بول سکا۔ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور اب سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ رامو کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، پیشانی پسینے سے تر ہو چکی تھی اور آنکھوں میں خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کملا اور پوجا گھبرا گئی۔ فاطمہ کی ماں بھی پریشان ہو کر آگے بڑھی۔ پوجا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بابا کا ہاتھ تھام لیا
بابا کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ رامو کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا. زہر تو اس نے دوسروں کے لیے ملایا تھا، پھر اس کا اثر اس پر کیسے ہو رہا تھا؟ اچانک اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی. اسے لگا جیسے کوئی اسے اندر سے جھنجھوڑ رہا ہو. وہ کانپتے ہاتھوں سے اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے وضو کرنے کے لیے بڑھا. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں، مگر جیسے ہی اس نے پانی سے چہرہ دھویا ایک عجیب سی نرمی محسوس ہوئی. وہ کانپتے لبوں سے بڑبڑایا، یا اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ وضو کے بعد وہ واپس آیا اور سب کے سامنے زمین پر گر گیا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل جیسے بوجھ سے چور تھا. اس نے روتے ہوئے سجدہ کر لیا اور بلند آواز میں کہا، اے اللہ، میں بہت بڑا گناہ کرنے جا رہا تھا مگر تیری قدرت نے مجھے روک دیا. تو نے مجھے میری چالاکی میں ہی پکڑ لیا. میں منافق تھا، میرے دل میں نفرت تھی. میں نے اپنی ہی بیٹی اور ان معصوم لوگوں کے خلاف سازش کی، مگر تو سب جانتا ہے. یہ سن کر سب حیرت اور سکون کے ملے جلے جذبات میں ڈوب گئے. پوجا کے آنسو نکل آئے. کملا بھی لرزتے ہونٹوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی. فاطمہ اور اس کی ماں بھی اللہ کی قدرت پر حیران تھی. رامو نے روتے ہوئے اپنی سازش کا اعتراف کیا اور کہا، مجھے پورے گاؤں کے سامنے اپنا جرم قبول کرنا ہوگا. میں اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. وہ کانپتے قدموں سے باہر نکلا اور زور سے چلانے لگا، لوگوں سنو، میں نے بہت بڑا گناہ کرنے کا ارادہ کیا تھا. میں نے اپنی نفرت کی آگ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اپنی ہی بیٹی کی جان لینے پر تل گیا تھا، مگر اللہ سب دیکھ رہا تھا. اس نے مجھے میرے ہی جال میں پھنسا دیا. گاؤں والے حیرت سے جمع ہونے لگے. سب اس کے الفاظ سن کر دنگ رہ گئے. کچھ لمحے پہلے جو آدمی اپنی ضد اور غرور میں ڈوبا ہوا تھا، وہ آج سب کے سامنے ٹوٹ چکا تھا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا تھا اور سچے دل سے معافی مانگ رہا تھا. رامو کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. اس کے دل کا سارا غرور ٹوٹ چکا تھا، نفرت کی دیواریں گر چکی تھیں اور اب وہ ایک نیا انسان بن چکا تھا. گاؤں کے لوگ حیرت اور خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی رامو جو کچھ دیر پہلے تک اپنی نفرت اور غرور میں ڈوبا ہوا تھا، آج سب کے سامنے رو رہا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا. فاطمہ کے والد نے آگے بڑھ کر رامو کو سہارا دیا اور نرمی سے کہا، رامو بھائی، جب اللہ خود معاف کرنے والا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں تمہیں معاف نہ کرنے والے؟ تم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور یہی سب سے بڑی بات ہے. یہ سنتے ہی رامو کی ہچکیاں مزید تیز ہو گئیں. وہ فاطمہ اور اس کی ماں کے قدموں میں گر گیا. مجھے معاف کر دو بہن، میں نے تمہیں اور تمہارے خاندان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا، مگر تم نے ہمیشہ محبت دی. میں نے اپنی ہی بیٹی کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اس کی پاکیزہ نیت نے مجھے بچا لیا. فاطمہ کی ماں نے رامو کو اٹھایا اور کہا، رامو بھائی، جب اللہ خود معاف کرنے والا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں تمہیں معاف نہ کرنے والے؟ تم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور یہی سب سے بڑی بات ہے. یہ سنتے ہی رامو کی ہچکیاں مزید تیز ہو گئی. یہ خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. لوگ حیران تھے کہ کیسے ایک زہر دینے والا خود ہی زہر کا شکار ہو گیا اور پھر ایمان کی روشنی نے اس کی زندگی بدل دی. کئی ہندو جو یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کے دلوں میں بھی اسلام کی سچائی اترنے لگی. کچھ لوگوں نے فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ اللہ کی قدرت کیسے کام کرتی ہے اور کیسے ایمان کی طاقت اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتی ہے. پوجا خوشی اور حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے. اس کی وہ تمام دعائیں جو اس نے اللہ کے حضور مانگی تھی آج پوری ہو چکی تھی. رمضان کا مہینہ ان کے لیے سچ میں برکتوں والا ثابت ہوا تھا. ایک ایسا باپ جو نفرت میں ڈوبا ہوا تھا آج محبت اور سچائی کی راہ پر آ چکا تھا. ایک ایسا شخص جو دکھاوے کے لیے مسلمان بنا تھا آج دل سے ایمان لا چکا تھا. اللہ نے اپنے بندوں کو ایک بار پھر دکھا دیا تھا کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، بس نیت صاف ہونی چاہیے. اللہ ہمیں بھی ایسی ہدایت عطا کرے کہ ہم ہمیشہ سچائی اور نیکی کے راستے پر چلیں، کسی کے لیے برائی نہ سوچیں اور رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہوں. یہ مہینہ ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر مکمل بھروسہ سکھاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ہمیں ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے. آمین.
دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. شکریہ.